نے دیکھا اندرا گاندھی کو 16 گولیاں اس کے باڈی گارڈ نے مار دی۔ اللہ، اس دیش کے تو پردھان منتری بھی اپنی جان نہیں بچا پا رہے ہیں تو میری جان کیا بچائیں گے؟ انڈیا میں تو موتیں آ رہی ہیں۔ جرجیز بھاگ کر انڈیا چھوڑ کر پاکستان کی سرزمین پر گیا اور پاکستان کی دھرتی نے پوچھا، جرجیز تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انڈیا چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا راشٹرپتی مرتے ہیں، پردھان منتری مرتے ہیں، وہاں موتیں ہو رہی ہیں، اس لیے میں آیا ہوں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ پاکستان کی سرزمین جواب دیتی ہے، تو نے بے نظیر بھٹو کی داستان نہیں سنی ہے، جنرل ضیاء الحق کی داستان تو نے نہیں سنی ہے۔ اس کو اس کے دانتوں سے پہچانا گیا، جب مرا تو اس کی شکل تک نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ تو نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختے دار پہ لٹکتا ہوا نہیں سنا؟ ارے ادھر تو کم مرے انڈیا میں، پاکستان میں تو بھروسہ ہی نہیں ہے، یہاں کب کون کس کی گولی سے مار دیا جائے۔ پاکستان میں بھی تم محفوظ نہیں ہو۔ جرجیز عراق کی سرزمین پر گیا، عراق کی دھرتی نے کہا اگر یہاں زندگی کسی کو مل سکتی تھی تو صدام جیسے آدمی کو مل سکتی تھی، اس لیے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی نے جرأت کی ہے، اسی نے بہادری دکھائی ہے، لیکن موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا۔ جب پکڑا گیا تو بنکروں کے اندر پایا گیا، داڑھی بڑھ چکی تھی، مونچھیں بڑھ چکی تھی، شکل سے پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ عراق نے کہا تم سعودیہ چلے جاؤ، وہاں تمہاری جان بچ جائے گی۔ جرجیز عراق کی سرزمین سے بھاگ کر سعودیہ کی سرزمین پر آتا ہے، سعودیہ کی سرزمین میں ریاض میں اترتا ہے۔ ریاض نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا اس لیے کہ انڈیا میں مرتے ہیں، پاکستان میں مرتے ہیں، عراق میں مرتے ہیں، ایران میں مرتے ہیں، یہاں اس لیے آئے کہ میری جان بچ جائے۔ ریاض کی سرزمین نے کہا یہاں پر بھی جان نہیں بچے گی، اس لیے کہ دیکھو شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے ہی نے مرڈر کر دیا، اس کے بھتیجے نے مار ڈالا، بعد میں اس کو بھی قتل کیا گیا۔ ہاں یہاں پر بھی بادشاہوں کا مرڈر ہوا، قتل ہوا۔ اگر تمہیں اپنی جان بچانا ہے تو مکے میں چلے جاؤ، وہاں جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، شاید وہاں جان بچ جائے۔ جرجیز مکے میں جاتا ہے، مکے کا نظارہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، جیسے اندر گھستا ہے اس کو طواف کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی اس نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے تھے، ابھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی تھی، ابھی دعا مانگی رہا تھا، ابھی صفا اور مروہ کے چکر لگا ہی رہا تھا، اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، اذان کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ جرجیز نماز پڑھنے لگا، خوش ہے، آج ایسی بستی میں آیا ہوں جہاں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، یہاں میری جان بچے گی، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جرجیز نے جب ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا، امام حرم نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مؤذن کھڑا ہوتا ہے، کہتا الصلاۃ علی الاموات، کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں، آپ رکیے، ان جنازوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جرجیز نے سب سے زیادہ جنازے مکے ہی میں دیکھے ہیں۔ ظہر میں جنازے کی آواز، عصر میں جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مغرب میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں، عشاء میں جنازے کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، مغرب میں نماز جنازہ پڑھا جا رہا۔ اللہ، اتنی موتیں تو ہم نے انڈیا اور پاکستان میں بھی نہیں دیکھی، یہاں تو سب سے زیادہ ہر نماز میں 5-6 جنازے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تمہیں اپنی جان بچانا تو مدینے چلے جاؤ، مدینے جاتا ہوں، مدینے کی سرزمین پر ابھی عصر یا مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، آواز آتی ہے کیوں آئے ہو؟ جان بچانے کے لیے۔ اگر اس ہستی دنیا میں کسی کی جان اگر بچی ہوتی تو آج اس صاحب قبر موجود نہ ہوتا، آج اس روضہ اقدس کے اندر محمد رسول اللہ کی قبر نہ ہوتی، اس قبر کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا، اللہ کا سب سے زیادہ پیارا، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ اس قبر میں موجود ہے۔ جرجیز موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ حاشا کلا، نہیں۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، لوگوں سے پوچھا میں نے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے؟ جواب ملا یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے تمام مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔
मौलवी जर्जीस मुस्कुराया, जब कयामत तक सारे मसाइल का हल मौजूद है तो मौत का मसला भी हल होगा। ये किताब हमें हमेशा जिंदा रहने का भी तरीका बताएगी। जर्जीस ने भी वुजू बनाया और कुरान लेकर बैठ गया। नीयत तो ये थी कि जिंदगी भर जिंदा रहे, कभी मौत ना आए, कुरान में ऐसी आयत मिल जाए। लेकिन जर्जीस जब कुरान पढ़ रहा था तो कुरान ने भी टंके की चोट पर ऐलान करके कह दिया, ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। नहीं नहीं जर्जीस, मौत से बचने का कोई रास्ता कुरान में भी नहीं है। तुम जहां भी हो, जिस जगह भी रहो, मौत तुम्हें उधर आ जाएगी, पकड़ के रहेगी। चाहे पहाड़ों की कोह में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में चले जाओ, आसमान की बुलंदियों पर कमन डाल दो, चांद पे रहने लगो या सूरज तक पहुंच जाओ, कहकशाओं तक पहुंच जाओ, अंतरिक्ष तक पहुंच जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां तुम जा रहे हो मौत तुम्हारे पीछे पीछे जा रही है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम जिस मौत से भाग रहे हो भाग नहीं सकते। तुम जहां खड़े हो वही मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में आ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में तुम्हारा सफर कर रही है। तुम्हारे पास आकर रहेगी, तुम्हें अपने शिकंजे में लेकर रहेगी, तुमसे मिलकर रहेगी। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। आपने हमसे हाथ मिलाया, हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, ये है मुलाकात। आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, हमने आपकी आंखों में आंखें डाली, ये है मुलाकात। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करेगी। इसका तर्जुमा मैं यूं भी कर सकता हूं कि मौत तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, यानी मौत तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हारी आंखों में आंखें डालेगी और तुम्हारी रूह उस वक्त निकलेगी। वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, अपनी आंखों से देखोगे। रूह निकालने वाले फरिश्ते को जब रूह निकाल रहा होगा, वो निकाल के ले जा रहा होगा। मेरे भाइयों, जब तुम्हारी रूह निकलेगी, हमारी रूह निकलेगी, वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होगा। बड़ा अजीब मसला होता है जब रूह निकलती है। रूह सबसे पहले पैरों के तलवे से निकलती है नीचे। आप किसी मरने वाले के करीब बैठिए और देखिए, सबसे पहले उसका पैर काम करना बंद करता है। रूह यहां से खींचता है मलकुल मौत, यहां से खींचकर टखने तक आती है, फिर यहां से खींचता है तो पिंडली तक आती है। वस्साक़ बिस्साक़, पिंडलियों से पिंडलियां टकरा जाती हैं और नीचे का धड़ काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह खींचता है तो घुटने तक आ जाती है, घुटने के नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो सीने तक आ जाती है और सीने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह हलक तक आ जाती है, हलक तक आ जाती है और हलक से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। और फिर हलक के पास आकर जब रूह को खींचता है, रूह निकालता है, तो ये रूह आंख, नाक और कान, इन तीनों रास्ते से बाहर निकलती है। और जब नाक और कान के रास्ते से निकलते हुए आंखों तक पहुंचती है तो आंखें फट जाती हैं। और आप देखिएगा, मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों? कुरान कहता है इसलिए खुली रह जाती हैं कि वह अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त वो रूह निकालने वाले मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है। और ये देख रहा होता है कि मेरी रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आसमान से आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते आसमान से आए हैं, मेरी रूह को जन्नत के फरिश्ते ले रहे हैं या मलकुल मौत के हाथों से मेरी रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले रहे हैं। वो इसी दुनिया में देख लेता है कि मेरी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आए हैं या जन्नत के फरिश्ते। बहुत आसान है। हम लोगों में से कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, कितनों की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। जरा सोचिए, वो इस दौर से गुजर चुके हैं, अब वो दौर हमारा भी आने वाला है, आपका आने वाला है, हमें भी उस दौर से गुजरना है। हमने इस मौत के बाद के लिए क्या तैयारी कर रखी है? हमें इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा करना है। बहुत खुश
اور مگن ہو چکے ہم لوگ بہت. یہ جو آوازیں آ رہی ہیں، چاہے عورتوں کے پنڈال سے آ رہی ہو، چاہے بازار سے آ رہی ہو، یہاں جلسہ ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، یہ یاد رکھیے گا یہ آوازیں آپ کی ہوا میں نہیں گھوم رہی ہیں. آپ نے صبح سے لے کے شام تک ابھی جب سونے جائیں بستر پر تو سوچئے گا کتنی گالیاں دی ہیں اور کتنا آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلا ہے، اس کا حساب لیجئے گا. آپ ابھی تک اپنی پوری زندگی کا نہیں لے پائیں گے، لیکن آج کا حساب لیجئے گا. آج صبح سے شام تک کتنی گالیاں دی ہیں، کتنوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنوں کو ناجائز ستایا ہے، کتنوں پر ظلم کیا ہے اور کتنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس ہوا میں گھوم نہیں رہا ہے، بلکہ اس کو فرشتے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں. اچھا کیا تو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہے، برا آپ کی زبان سے نکلا تو اس کو بائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے. وہ اس ہوا میں ہے نہیں. یہ مت سوچئے کہ اس ہوا میں گھل گیا اور مل گیا اور چلا گیا، نہیں، وہ ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ ہے. اور قیامت کے دن اللہ اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے. اس چیز کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی. ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان. نوٹ کریے، ان احون اہل النار، سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا، یعنی دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور اس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. بھیا اسٹیج پر چلنا بند کر دیجئے آپ لوگ، یہ ہل رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ گر جائے گا. بند کریے آپ اور اصول بدلیے. جس کو چاہے اسٹیج پہ بٹھال دیا، پینٹ شرٹ آئی ٹائی اور کھینی والے سب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بن گئے سب مودی کے باپ، اسٹیج پہ بیٹھ گئے، بہت عزت ہو گئی، اور یہاں بیٹھ کے دھم 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 اور کر رہے ہیں. ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت، سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا قیامت کے دن. لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی. چنگاری، کبھی بیڑی پیے ہو؟ ہاں وہ تو بہت لوگ ہوں گے. مولانا صاحب کسی کو کھڑا کر کے پوچھو، کہے گا ہاں ہاں مولانا صاحب غلطی ہو گئی آئندہ نہیں پیئیں گے، لیکن ابھی تو کہے گا ہاں پیتے. چنگاری دیکھی آپ نے؟ ایک آدھ چنگاری اٹھتی ہے. انگارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انگارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، کوئلہ آپ نے جلایا وہ انگارہ ہے، وہ تو بہت بڑا ہو گیا. آگ کی 2 چنگاری 2 پیروں کے نیچے، ان تلووں کے نیچے رکھ دی جائے گی. یہ کون آدمی ہوگا معلوم ہے؟ جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور دنیا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا. ہم لوگوں نے سب سے کم گناہ کیے ہیں، یہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا کم کیے کہ زیادہ کیے. 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی، اور ان دونوں چنگاریوں کا حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہانڈی کی طرح. جیسے گوشت ابلتا ہے نا، ہانڈی میں آپ گوشت رکھ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے آگ پر رکھ دیجئے، اس کے بعد دیکھیے ہو آواز آتی ہے نا چولہے پر آواز. یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. یرا انہ اشد عذابا، وہ سمجھ رہا ہوگا پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے. 2 چنگاریوں کی وجہ سے وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا. لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب. یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا.
اب اللہ جانے سب سے ہلکا عذاب کس کو ملے؟ کون ہو؟ جس نے سب سے کم گناہ کیے. یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا. لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں نام آئے ہیں. سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں اللہ کے نبی نے نام لیے ہیں. ان اشد عذاب یوم القیامت المصورون. آخرت کے اندر سب سے زیادہ سخت عذاب، سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا ہے، جو دنیا میں تصویریں لیا کرتا ہے. کھل کر کیوں نہ کہہ دوں، جو اپنے موبائلوں میں سیلفی لیتا ہے، فوٹو کھینچتا ہے، کسی مولوی کے ساتھ وہ سیلفی لے کر فخر کرتا ہے، اپنی دکان میں مولانا کو بٹھا کے سیلفی لے کے اس کے پرچار کرتا ہے. ان اشد عذاب یوم القیامت، ان اشد الناس، سخت عذاب لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا المصورون، جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتے ہیں، جو دنیا میں تصویریں لیتے ہیں. لو بیٹا لو، کھینچو. کیا ہو گیا؟ ویڈیو کر رہے ہو؟ یہ نہیں بن رہی ویڈیو. آئیے ابھی